صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 123 سے لے کے 125 تک۔ تفسیر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 123 سے 125 تک۔ کل ہم نے پڑھا تھا 122 نمبر آیت میں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، تمام مومنوں کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ساری نکل پڑیں، کچھ جو ہیں وہ دین کے لیے، دین کی سمجھ بوجھ کے لیے رہنے چاہیے پیچھے، یعنی جہاد کے لیے سارے نہ چلے جائیں۔ اچھا، اس میں ایک بہت بڑا اصول اس آیت سے وہ کفایت کر جاتا ہے۔ اچھا جی، جہاد بھی کبھی فرض عین ہوتا ہے اور کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے، اسی طرح علم دین سیکھنا بھی کبھی فرض عین ہوتا ہے، کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے۔ جہاد جو ہے فرض عین کب ہوتا ہے؟ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ جب دشمن آپ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تو اس وقت پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، ہر ایک کا نکلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یا پھر خلیفہ وقت کا جو خلیفہ ہے وہ نفیر عام یعنی ہر ایک کا نکلنا ضروری قرار دے دیتا ہے، جس طرح غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا نکلنا ضروری قرار دے دیا، تو اس وقت بھی جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی عزت کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے، ایک تو ہے ملک کی سطح پہ، ایک ہے عزت انسان کی جہاں محفوظ نہیں ہے، جس ملک والوں کی محفوظ نہیں ہے، تو خصوصاً ان لوگوں کے لیے نکلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مسلمان جہاں مظلوم ہیں، جہاں بھی ہمارے ہاں فلسطین میں بھی مظلوم ہیں، کشمیر میں بھی مظلوم ہیں، اچھا جی، تو وہ پھر جہاد فرض ہے۔ لیکن فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ حکمران نے۔ آپ کے اوپر کوئی حملہ کر دیتا ہے تو پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، فرض کفایہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے اوپر بھی حملہ نہیں ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ حکمران نے بھی اعلان نہیں کیا۔ جیسے اگر ہم حکمرانوں کی دیکھیں اطاعت کرنی چاہیے، ہمارا اسلام تو یہی کہتا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جو معاملے کے نگران ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو پچھلے دنوں میں ہمارا، آپ کو پتہ ہے، کشمیر کے معاملے میں ہمارا پاکستان کی گورنمنٹ کا، ریاست کا پہلے بیانیہ کچھ اور تھا، اب بیانیہ کچھ اور ہے۔ پہلے بھی یہ نہیں تھا کہ سارے نکلو، پہلے بھی یہ نہیں تھا کہ کشمیر میں جہاد ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور تم سارے نکلو، لیکن پھر بھی پاکستان فوج ایکسپورٹ کرتی تھی، اور ایک نظام تھا، ایک سسٹم تھا، ایک ترتیب تھی، ایک اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا، فوج کا ایک نظام تھا، اور وہ کرتے تھے معاملہ۔ لیکن اب پاکستان کی ریاست پاکستان کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم کشمیر میں اس طرح جہاد نہیں کریں گے، اور نہ نفیر عام کا اعلان ہے، بلکہ جو کرتے تھے ان کو بھی روک دیا گیا۔ تو اب پھر جہاد فرض عین نہیں ہے۔ کئی لوگ بس اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جن لوگوں کا یہ موقف تھا کہ جہاد فرض عین ہے، جب میں نے ان سے پوچھا جی آپ کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ کے اوپر بھی فرض عین ہے کہ نہیں، کہتے نہیں ساڈے تو نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بات ہمیشہ انسان کو وہ کرنی چاہیے جو اصول کی بات ہو، جو سمجھ میں بھی آئے بات، وہ کرنی چاہیے۔ یہ تو دیکھیں، یہ تو خیانت ہے دین کے ساتھ، یہ تو دین کے ساتھ خیانت ہے کہ آپ اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں جی آپ نے منڈے مرواؤ اور اپنے وہ کرو، اس طرح تو مطلب آپ نے خود نہیں کرتے۔ اور کسی صاحب نے سیالکوٹ سے مجھے کسی نے بتایا کہ ہم نے فون کیا ان کو کہ بھائی آپ کے اتنے بیٹے ہیں تو آپ نے کیوں نہیں کروایا، ان کو بھیجا، تو وہ مجھے گالیاں دینے لگ گیا بندہ نا کہ تم ظالم، تم ایسے اور ویسے اور یہ اور وہ۔ تو میری بات سمجھیے گا، جہاد فرض عین اس وقت ہوتا ہے جب حکمران اعلان کر دیتا ہے، مثلا ہمارے حکمران اعلان کر دیں کہ اب سب کا نکلنا ضروری ہے تو ضروری ہو گیا۔ ہمارے پاکستان کے اوپر حملہ کو کر دیتا ہے، جس طرح 1965 میں ہوا، ہمارے گاؤں کے اوپر حملہ ہوا، وہ بھی قبضے میں تھا۔ اسی طرح چونڈا کا جو محاذ تھا وہ اس وقت سب کا نکلنا ضروری تھا، اور الحمدللہ پاکستانی قوم نے مدد بھی کی، فوج کی، شانہ بشانہ لڑے اور جا کے ٹینکوں کے نیچے بھی کودے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو اس وقت جہاد فرض عین۔ اچھا، دین کا علم بھی اس وقت اگر کوئی نہیں سیکھ رہا، اگر تو ایک جماعت سیکھ رہی ہے تو ٹھیک ہے،
لیکن اگر کوئی بھی نہیں سیکھ رہا پھر سب گنہگار ہیں. اگر فرض کفایہ کو پورا نہیں کیا جا رہا تو پھر ساری قوم ساری کمیونٹی گنہگار ہوتی ہے اگر فرض کفایہ کے اوپر عمل نہ ہو رہا ہو. تو دین کا علم سیکھنا جو ہے وہ فرض عین کتنا ہے جتنا ارکان اسلام کے بارے میں جاننا, احکامات کے بارے میں جاننا, پاکیزگی طہارت کے بارے میں جاننا, جو صبح سے لے کے شام تک ہمیں ضرورت پڑتی ہے, نماز, دعائیں, توحید, اخلاقیات, ایمانیات, ان مسائل کی گہرائی میں کوئی نہ جائے, لیکن اتنا سیکھنا بھی سب کے لیے فرض ہے. اور فرض کفایہ جو ہے اس میں اگر علماء کی ایک جماعت جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وہ دین سیکھتی ہے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. جہاد کا بھی معاملہ یہی ہے. ہماری فوج الحمدللہ کر رہی ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہماری فوج اور ISI دنیا کی سب سے بیسٹ فوج ہے, دنیا کی سب سے بہترین ایجنسی ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے ملک پاکستان کو توانائیاں, ترقیاں عطا فرمائے, مزید قوتیں عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے. تو وہ فوج کر رہی, وہ کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر جہاد فرض عین نہ ہوا. تو یہ فرض عین اور فرض کفایہ کی بحث تھی, امید ہے کہ سمجھ آ چکی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قاتلوا الذین یلونکم من الکفار, قتال کرو ان لوگوں سے, کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فارمولے کے اوپر عمل کیا. جو پہلے عرب میں لوگ تھے کافر قریب تھے, ان کے خلاف جہاد کیا. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً, اور تمہارے اندر وہ سختی پائیں, تمہارے اندر سختی ہونی چاہیے کافروں کے خلاف. جیسے ہلکا یاراں ہو تو بریشم کی طرح نرم مومن, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو مومن کو کافروں کے معاملے میں, خصوصاً ان کافروں کے معاملے میں جو ہمارے دشمن ہیں, سخت ہونا چاہیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, ڈرنا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد جو ہے متقین کے ساتھ, جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, غالب تم ہی رہو گے, شرط کیا ہے, اگر تم مومن ہو. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, جب کوئی سورہ نازل کی جاتی ہے, فَمِنْهُمْ, ان منافقین میں سے کچھ لوگ ہیں, مَن یقول, جو کہتے ہیں أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِیمَانًا, کہ اس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے. اصل میں قرآن کی یہ تاثیر ہے, جب قرآن نازل ہوتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو منافقین کہتے تھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان بڑھ گیا ہے, ایمان زیادہ کن کا ہوا ہے, تنقید کرتے تھے. فَأَمَّا الَّذِينَ, تو اللہ کا تبصرہ, یہ ان کا اعتراض ہے. اب اللہ کا تبصرہ یہ ہے, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, جو تو ہیں ایمان والے, جو واقعی ایمان والے ہیں, فَزَادَتْهُمْ ایمانا, تو وہ واقعی ایمان میں ان کا اضافہ ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں. آیات نازل ہوئی ہیں, قرآن نازل ہوا ہے, دین نازل ہوا ہے, تو وہ خوش بھی ہوتے ہیں, ایمان بڑھتا بھی ہے. یاد رکھیے گا محدثین کا اس پہ اجماع ہے, محدثین کا اتفاق ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے, کم بھی ہوتا ہے, ایمان جامد نہیں ہے. دیکھیں نا, اللہ نے کہا نا ایمان کا میں اضافہ ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے جب دین کی باتیں کی جائیں, جب تلاوت کی جائے, جب قرآن پڑھا جائے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. امام بخاری نے باقاعدہ طور پہ کتاب الایمان میں باب باندھا ہے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے, کم بھی ہوتا ہے, گناہ کرنے سے کم ہوتا ہے اور نیکیاں کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. سادہ سی بات ہے, مسجد میں انسان ہو, تقریر سن رہا ہے تو ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے, جب گھر میں چلا جاتا ہے, دنیا داری میں ہوتا ہے تو ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے, فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا, ان کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا, ان کی گندگی میں ہی اضافہ ہوتا ہے. رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ, پلیدی کی طرف پلیدی مزید آ جاتی ہے. وَمَاتُوا, اور وہ مرتے ہیں, وَهُمْ كَافِرُونَ, کفر کی حالت میں. جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات یہ رحمت ہیں ایمان والوں کے لیے, لیکن جو ظالم ہیں ان کو خسارہ میں یہ آیات بڑھاتی ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ بھی فرمایا کہ ان آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, بہت زیادہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. پھر کیا فرمایا, وما یضل بہ
الا الفاسقین، جو حد سے بڑھنے والے ہیں، گنہگار اور فاسق ہیں، گمراہ ان کو ہی کرتا ہے، ہر ایک کو گمراہ نہیں کرتا۔ تو قرآن کی آیات ایمان والوں کے لیے بہار ہیں، قرآن کی آیات ایمان والوں کے لیے مٹھاس ہیں، قرآن کی آیات ایمان والوں کے لیے ایمان کی تازگی کا سبب ہیں۔ اور جس کے ایمان کا مسئلہ ہے، جیسے ہم پہلے بحثیں کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی نشانی یہ ہے کہ گناہ کو دیکھتے ہو ہاتھ سے روک دو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو دل سے برا جانو۔ صحیح مسلم کی حدیث کا میں اضافہ ہے، جو دل سے بھی برا نہیں جانتا گناہ کو، اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو پھر بڑھے گا، ایمان نہیں ہوگا تو پھر گندگی ہی بڑھے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔